السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ قصد کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، تو قصد حکم میں مؤثر ہے۔ اسی پر اور مسائل ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَقَالُوا الْأَكْلُ فَوْقَ الشَّرْعِ حَرَامٌ بِقَصْدِ الشَّهْوَةِ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّقَوِّي عَلَى الصَّوْمِ أَوْ مُؤَاكَلَةِ الضَّيْفِ فَمُسْتَحَبٌّ۔ مسئلہ یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ کھانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ اتنا کھانا کھانا، اتنی تیز بھوک لگ رہی ہو کہ جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس قدر کھا لینا کہ جس سے ہلاکت سے بچا جا سکے، اس قدر کھانا فرض ہے۔ اور اس سے زائد کھانا یہ مباح ہے، اور پیٹ بھر کے کھانا یہ بھی مباح ہے۔ اب اگر پیٹ بھر کے کھایا ہے، اس سے مزید اور زیادہ کھا رہا ہے، تو پیٹ بھر کے کھانے کے اوپر کھانا یہ حرام ہے۔ یعنی اس طور سے کھا رہا ہے کہ اس سے پیٹ خراب ہو جائے، یا شہوت کے لیے کھا رہا ہے، تو یہ حرام ہوگا۔ تو قصد شہوت سے یہی کھانا حرام ہو جا رہا ہے، پیٹ بھر کے زیادہ، پیٹ سے مزید۔ اور اگر اس کا قصد یہ ہو جائے کہ اس کے ذریعے سے روزہ رکھنے پر قوت مزید حاصل ہو جائے گی کہ اگر کل میں نے سحری نہیں بھی کھائی تو کل کا روزہ بھی رکھ لوں گا، اگر یہ مقصد ہے تو اب یہ حرمت نہیں رہے گی اور یہ جواز کی طرف چلا جائے گا مسئلہ۔ تو اس طرح سے قصد یہاں پر مؤثر ہے۔ ایسے ہی اگر پیٹ بھر کے کھایا ہوا تھا لیکن مہمان کھا رہا ہے، اگر مہمان کے ساتھ میں نہیں کھائے گا تو مہمان نہیں کھائے گا، تو مہمان کے ساتھ میں کھانا تھوڑا تھوڑا ہی کھائے، تو اب ایسی صورت میں مہمان کو کھلانے کے لیے ساتھ میں تھوڑا کھا لینا یہ مستحب ہو جائے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر قصد بدل گیا، حالانکہ پیٹ پہلے سے بھرا ہوا تھا، قصد بدلنے سے حکم بدل گیا۔ فرماتے ہیں وقالو، اور ہمارے علماء نے فرمایا ہے الاکل فوق الشبع حرام، شکم سیری سے، سیری کے اوپر کھانا حرام ہے، بے قصد شہوتی، شہوت کے قصد سے، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّقَوِّي عَلَى الصَّوْمِ، اور روزے پر تقویت حاصل کرنے کا قصد اس سے کیا، یا مہمان کو کھانا کھلانے کا قصد کیا، فمستحب، تو یہ مستحب ہے۔ وقالو، اور ہمارے علماء نے فرمایا الکافر اذا تترس بمسلم فإن رماه مسلم فإن قصد قتل المسلم قتل المسلم حرما۔ فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہے، کافر سے جنگ چل رہی ہے، کافر نے کسی مسلمان کو اپنی ڈھال بنا لیا پکڑ کر
کہ اگر کوئی مسلمان اب اس کافر کی طرف تیر پھینکے گا تو اس مسلمان کی لگے گا، مسلمان کو ڈھال بنا لیا، تو اب اگر مسلمان نے اس کی طرف تیر پھینکا تو تیر تو لگے گا اس مسلمان کے جس کو ڈھال بنایا گیا۔ اب یہاں پر ایک تو صورت یہ ہے کہ قصد یہ کرے کہ چلو اس مسلمان کو قتل کر دے رہا ہوں، مسلمان ہی کا قتل اگر مقصود ہے تو یہ تیر پھینکنا اب حرام ہوگا، اور کافر کو قتل کرنا مقصود ہے تو یہ حرام نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اس مسلمان کو قتل کرنا بھی مقصد ہو، لیکن نیت اور قصد یہ ہو کہ ایک مسلمان اگر مر جائے گا تو پھر اس کے بدلے میں ان کافروں کو ہم مار ڈالیں گے، اور اگر یہ ایک مسلمان نہیں مرا تو پھر بہت سارے مسلمانوں کو یہ کافر مار دے گا، تو اس قصد کی بنا پر بھی اس مسلمان کو تیر مار دینا یہ حرام نہیں رہے گا۔ قصد کے بدلنے سے حکم بدل گیا۔ وہی بیان فرماتے ہیں وقالو، اور ہمارے علماء نے فرمایا الکافر اذا تترس بمسلم، کافر نے جب مسلمان کو ڈھال بنا لیا، فإن رماہ مسلم، تو اگر اس کو مسلمان نے تیر پھینکا، تیر مارا، فإن قصد قتل المسلم حرما، تو اگر اس نے مسلمان کے قتل کا قصد کیا تو یہ حرام ہے۔ وإن قصد قتل الکافر، اور اگر قصد کیا کافر کے قتل کا اور مسلمان کے لگا تو ایسی صورت میں یہ حرام نہیں ہوگا۔ ولولا خوف الإطالة لأوردنا فروعا كثيرة شاهدة لما استنبطناه من القاعدة، فرماتے ہیں کہ اگر درازگی کا خوف نہ ہوتا، بات دراز ہو جائے گی تو درازگی کے خوف سے زیادہ ہم مسائل، زیادہ شواہد پیش نہیں کر رہے ہیں۔ اگر خوف نہ ہوتا اطالت کا اور درازگی کا تو ہم مزید فروع اور پیش کرتے اور مزید شواہد پیش کرتے اس قاعدے کے جو ہم نے قاعدہ ذکر کیا تھا، یعنی الامور میں مقاصدہا۔ لولا خوف الاطالتی، اگر درازگی کا خوف نہ ہوتا، لأوردنا فروعا کثیرا، تو ضرور ہم بہت سارے فروع پیش کرتے، شاہدتن، جو شاہد ہوتے، لما استنبطناہ من القاعدہ، اس قاعدے کے شاہد ہوتے جو قاعدہ ہم نے مستنبط کیا۔ وہ کیا ہے؟ وہی وہ ہمارا یہ قاعدہ الامور بمقاصدہا۔ بہرحال اور مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وقالو فی باب اللقطتی، ہمارے علماء نے باب اللقطہ میں کہا، یعنی اور مسائل وہ ما قبل میں کہا نا کہ ہم مزید مسائل ذکر کرتے ہیں، مطلب یہی کہ یہ اس جیسے مسائل کے الکافر اذا تترس بمسلم، کافر نے اگر مسلمان کو ڈھال بنا لیا، اس جیسے اور مسائل ذکر کرتے ہیں، لیکن دراز ہو جاتی بات۔ فرماتے ہیں وقالو فی باب اللقطہ، باب اللقطہ میں ہمارے علماء نے فرمایا لقطہ، گری ہوئی چیز اگر مل جائے تو وہ گری ہوئی چیز لقطہ کہلاتی ہے۔ اب گری ہوئی چیز ہے کوئی، تو اب اس کے اٹھانے کے دو قصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اٹھانے کا قصد یہ ہے کہ ہم اٹھا لیں اور اس کا اعلان کرے، صاحب مال کو وہ مال پہنچ جائے، اگر اس مقصد سے اٹھا رہا ہے تو اچھا کر رہا ہے، کیونکہ ورنہ تو مال ہلاک ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے اس مقصد سے اٹھایا کہ ارے اٹھا کے اپنے کھا لیں گے، تو ایسی اس مقصد سے اب یہ غاصب اور عاصم کہلائے گا، گنہگار ہوگا، غاصب کہلائے گا، تو قصد کے بدلنے سے حکم بدل گیا۔ فرماتے وقالو فی باب اللقطہ، باب اللقطہ میں ہمارے علماء نے فرمایا ان اخذها بنیت ردها، اگر لقطہ کو اس نے لیا اس کو رد کرنے کے نیت سے، رد کا مطلب رد الا کا معنی ہوتا ہے سپرد کرنا، یعنی اس کو اس کے مالک کے سپرد کرنے کے نیت سے لیا، حل له رفعها، تو اس کا اٹھانا اس کے لیے حلال ہوگا۔ وَإِنْ أَخَذَهَا بِنِيَّةِ نَفْسِهِ، اور اگر اس کو اٹھایا اپنی نیت سے، یعنی اپنے آپ سے خرچ کر لے گا،
کان غاصبا عاصمہ، تو غاصب اور گنہگار ہوگا۔ ایک اور مثال دے رہے، مسئلہ پیش کر رہے ہیں، فرماتے وہ فی تاتار خانیہ، تاتار خانیہ میں یہ مسئلہ بھی ہے کیا، فی الحظر والاباحہ، الحظر والاباحت کے اندر مسئلہ یہ ہے، اذا توسد الکتاب، الحظر والاباحہ وہاں پر باب ہے، کتاب الحظر والاباحہ، ممانعت اور مباح کا جو باب ہے، یعنی وہ چیزیں جو ممنوع ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو مباح ہوتی ہیں، ان کو وہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔ تو باب الحظر والاباحہ میں تتار خانیہ میں ہے، اذا توسد الکتابہ، مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دینی کتاب، بالخصوص تفسیر وغیرہ کی کتابیں ہیں، یا قرآن پاک ہی ہے، تو اگر اس کو آدمی نے اپنے سر کا تکیہ بنایا، اب یہ سر کے تکیہ کے بنانے میں دو قصد ہو سکتے ہیں۔ ایک قصد تو یہ ہے کہ کہیں ایسی جگہ پر چل رہا ہے کہ اگر سر کے پاس نہیں رکھے گا یا سر کے نیچے نہیں رکھے گا تو یا تو بے حرمتی ہوگی یا کوئی اٹھا کر لے جائے گا، چوری کا اندیشہ ہے، ایک یہ قصد ہے۔ اور ایک قصد یہ ہے کہ بس تکیہ بنا کے لیٹ رہا ہے، کوئی ایسا خوف نہیں تھا، بس تکیہ ہی بنانا مقصد ہے۔ تو پہلی والی صورت میں سر کے نیچے رکھنا یہ مباح ہوگا، اور دوسری والی صورت میں سر کے نیچے رکھنا مکروہ ہوگا۔ یہ چیز، یہ بلا میں نے حرم شریف میں عام دیکھی، خاص کر عربیوں کے اندر ہی، حرم شریف کے اندر ہی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہیں پر آرام کرنے کے لیے، وہاں پر کون چرا کے لے جا رہا ہے، کون بے حرمتی کر رہا ہے، کچھ نہیں، پھر بھی قرآن پاک کو تکیہ بنا کر باقاعدہ لیٹ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ تو قرآن پاک کی طرف ایسے ہی سامنے قرآن پاک رکھا اس کی طرف پیر کر کے تک بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں۔ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ یہ کتب کو حفاظت کی غرض سے سر کے نیچے رکھنا مباح تو قرار دیا ہے، لیکن ایک مسلمان کا دل یہ بالکل پسند نہیں کرے گا جو قرآن حدیث وغیرہ کی تعظیم سمجھتا ہے، تو اس کا دل ہرگز گوارا نہیں کرے گا کہ وہ اس مقصد سے بھی سر کے نیچے رکھے۔ فرماتے ہیں وہ فی تاتار خانیہ، تاتار خانیہ میں فی الحظر والاباحہ، الحظر والاباحہ کی میں ہے، اذا توسد الکتاب، جب کسی نے کتاب کو تکیہ بنایا، کتاب سے مراد دینی کتابیں، ویسے ادب یہ بھی ہے کہ دنیاوی بھی کتابیں ہیں، تو ہے تو کتاب نہ، اس میں ہے تو تحریر، اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا چاہے کسی بھی زبان کی کوئی کتاب ہو، پیر کے نیچے آنا، جوتے میں اس کچھ لکھنا، یہ مباح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تعظیم ہوتی ہے، زبان کی تعظیم۔ اذا توسد الکتاب، جب کتاب کو اس نے تکیہ بنایا، فإن قصد الحفظ، تو اگر محافظت کا قصد کیا ہے، لا یکرہ، تو مکروہ نہیں ہوگا، وإلا یکرہ، ورنہ تو مکروہ ہوگا۔ ایسے ایک اور مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ وإن غرس فی المسجد، کہ مسجد میں پودا لگایا۔ اب مسجد میں پودا لگانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر زمین جو ہے اس میں تری رہتی ہے، پودا لگا دیں گے تو وہ اس کی تری کو خشک کرے گا۔ ایسے یہ مقصد ہے کہ پودا لگا دیں گے تو اس سے سایہ ملے گا، اور سایہ کی وجہ سے نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر ان مقاصد سے کوئی پودا لگاتا ہے تو بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اس مقصد سے لگایا ہے پودا کہ اس پہ چڑیاں بیٹھیں گی، بیٹ کریں گی،
اس سے پتے گریں گے، گندگی ہوگی، اگر یہ مقصد ہے تو ایسی صورت میں، یا کوئی ایسی جیسا اور کوئی مقصد ہو، تو پھر یہ پودا لگانا صحیح نہیں ہوگا، مکروہ کہلائے گا۔ فرماتے ہیں وَإِنْ غَرَسَ فِي الْمَسْجِدِ، اگر مسجد کے اندر پودا لگایا، فَإِنْ قَصَدَ الظِّلَّ، تو اگر اس نے سائے کا قصد کیا ہے، لا یکرہ، تو مکروہ نہیں ہے۔ وَإِنْ قَصَدَ مَنْفَعَةً أُخْرَى، اور اگر کسی دوسری منفعت کا قصد کر لیا، یکرہ، تو یہ مکروہ ہوگا۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَكِتَابَةُ اسم اللہ تعالی علی الدراہم، کرنسی ہوتی ہے اس پر اللہ کا نام لکھنا، جیسے دراہم، دنانیر، یا کسی اسلامی ملک میں کرنسی ہوتی ہے اس پر اللہ کا نام لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ نام، اللہ کا نام لکھنا، اگر اس سے یہ مقصد ہے کہ یہ کرنسی جہاں جہاں جائے گی وہاں وہاں اسلام کی پہچان ہوگی، تو اچھی نیت ہے، اچھا قصد ہے، تو جائز ہوگا۔ اور اگر اس سے مقصد یہ ہے کہ سستی مقصد ہے، یا یہ کہ اسم اللہ اس لیے لکھ دیا کہ سستی کی وجہ سے، کم سے کم پڑھ نہیں پا رہا ہے تو کم سے کم لکھ دیا ہے تاکہ دیکھ ہی لے، سستی کی وجہ سے اگر لکھ دیا تو اب ایسی صورت میں یہ مکروہ ہے۔ اور یہیں پر اگر تہاون کا معنی استخفاف ہو، کیا ہو تہاون کا معنی؟ استخفاف، تو اگر استخفاف کی غرض سے کہ بھئی اللہ کا نام لکھ دے رہے ہیں تاکہ یہ ادھر ادھر جائے، ناپاک لوگ بھی اسے چھوئیں اور یہ کریں وہ کریں، بے حرمتی ہو، یہ اگر مقصد ہے تب تو کفر ہوگا۔ فرماتے ہیں کتابت اسم اللہ تعالی، اللہ رب العزت کے نام کو لکھنا، علی الدراہم، دراہم پر، ان کانا بقصد العلامہ، اگر علامت کے قصد سے ہے کہ آشنائی ہوگی اسلام کی، لا یکرہ، تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ ولی تہاون، اور اگر تہاون کے طور پر ہے، سستی کے لیے ہے، سستی کی وجہ سے، تو یکرہ، تو مکروہ ہوگی۔ اور یہاں پر تہاون کا معنی استخفاف ہو، استحقار ہو، تو پھر تو کفر ہوگا، صرف کراہت نہیں۔ والجلوس علی جولق فیہ مصحف، جولق کا معنی ہوتا صندوق۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی صندوق میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، اب اس صندوق کے اوپر اس لیے بیٹھ رہا ہے کہ تاکہ صندوق کی محافظت رہے اور قرآن پاک کوئی نکال کر نہ لے جائے، تو مکروہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ مقصد نہیں ہے، محافظت مقصود نہیں ہے، تو پھر ایسے صندوق کے اوپر بھی بیٹھنا مکروہ ہے جس کے اندر قرآن پاک۔ فرماتے علی جولق فیہ مصحف، اور ایسے صندوق پر بیٹھنا جس میں قرآن پاک ہو، ان قصد الحفظ، اگر محافظت کا قصد کیا، لا یکرہ، تو مکروہ نہیں ہے، وَإِلَّا یکرہ، ورنہ تو مکروہ قرار دیا جائے گا، مکروہ ہوگا۔